بڑی بڑی چیزوں تک، یعنی وہ چیز جو ہمیں زمین میں فساد پھیلانے والوں میں شمار کر سکتی تھی، اس سے روک دیا۔ کہا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی گلوچ کرنا، گالی دینا، یہ فسق کا کام۔ کہا اپنے بھائی کو عیب مت لگاؤ، لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برا لقب مت دو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹی ہیں، اللہ کے ہاں بہت عظیم ہوتی۔ کسی پر ناحق کسی طرح کا الزام مت لگاؤ۔ اللہ نے کہا تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم اس کو آسان سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ کوئی پڑوسی ہے، اگر پڑوسی کی دیوار میں کوئی کیل ٹھوکنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا لا یمنعن جار جارہ من ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو اس بات سے نہ روکے کہ وہ اس کی دیوار میں اپنی کیل ٹھوک لے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہمارے معاشرے نے یعنی اہمیت دینا چھوڑ دیا، ان چیزوں سے بھی یا ان چیزوں میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی۔ اور اس کے برعکس معاشرے میں اصلاح ہو، زمین میں محبتیں پھیلے، اور اس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جب کسی سے ملے تو ہنس کر ملے۔ کہا کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی اپنے بھائی سے مل رہے ہیں تو اچھے انداز میں مل رہے ہیں، سلام سے شروعات کرتے ہیں۔ حقوق بتائے گئے چلنے والوں کے، کہا کہ راستے میں مت بیٹھا کرو، کہا بیٹھنا ضروری ہے، اللہ کے نبی بیٹھنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں، کہا کہ جگہ کا حق دو۔ کہا کیا حق ہے جگہ کا، مجلس کا یا راستے میں بیٹھنے کا؟ تو کہا کہ ہر گزرنے والے کو سلام کرو، نظریں نیچی رکھو، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے دور کرو، اگر ایسا کر سکتے ہو تو بیٹھو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہر وہ عمل جو معاشرے میں کسی بھی طرح کے فساد اور بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس سے ہمیں روک دیا۔ تو یہ ایک دوسرا مقصد کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا مقصد ہے کہ آپ جب اس دنیا سے گزر جائیں نا تو لوگ آپ کا ذکر خیر کریں، اور یہ بہت اہم چیز ہے، لوگ آپ کو اچھائی سے یاد کریں، بڑا اچھا تھا، اللہ اس پہ رحم کرے، تو لوگوں کی زبان پہ آپ کے لیے خیر کے کلمات جاری ہوں۔ یہ مقاصد شریعت میں سے ایک مقصد ہے۔ اور کہیے گا دلیل، تو اب پڑھ جائیے سورہ صافات، اللہ تعالیٰ کئی ایک نبی کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے نظر آتا ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ رب ذوالجلال آنے والی نسلوں میں ہمارے لیے ایک ذکر خیر جاری کر دے، جو ہمارا نام لے تو اچھائی سے نام لے۔ اور آج ہم سب ان کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام، ان پہ درود و سلام ہو۔ صحابہ گزرے ان کے لیے کہتے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو۔ ان کے بعد جتنی امت کے جتنے علماء اور افراد آئے نیک لوگ، تو ان سب کے اوپر یہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ یہی ذکر خیر ہے، تو یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کی جانکاری حاصل کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص جو ہے علم شرعی حاصل کرتا نظر آئے، یا ہر شخص جو ہے دین کا علم حاصل کرے۔ اللہ نے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر علاقے اور محلے اور قبیلے سے کچھ ایسی جماعت ہوتی جو نکلتی، دین کا علم حاصل کرتے یہ لوگ، اور پھر جب لوٹتے اپنے قبیلے اور گھر اور سماج کی طرف تو انہیں ڈراتے تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ سکیں۔ سورہ توبہ کی آیت۔ تو یہ ایک مقصد ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے لکھا ہے اصول الثلاثہ کے اندر کہ یاد رکھیے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم رکھنا یا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے اوپر واجب، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طب سے کسی بھی پیشے سے جڑا اس کے اوپر واجب ہے۔ پہلی چیز اس کے اندر انہوں نے، اور اسی پر میں اپنی بات رکھوں گا، بقیہ چیزیں کبھی اور دن انشاءاللہ، کہا کہ پہلی چیز ہے معرفت اللہ ورسولہ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، جس اللہ کی آپ بندگی کرتے ہیں اس کی صفات کی جانکاری حاصل کرنا، اس کے اسماء کی جانکاری حاصل کرنا، اللہ کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ پرستش کرتے ہیں جس ذات کی تو اللہ کا مطلب علماء کہتے ہیں المعلوہ ای المعبود، جس سے کی عبادت کی جائے اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ، جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی بندگی کرے وہ الہ ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق
اور یہی وہ دوسری بات کہا انہوں نے ومعرفت رسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے، اور ان کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ان کی سنت ہے جو حدیثوں کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اور تیسری چیز کہا ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، اور اسلام کی معرفت حاصل کرنا دلائل کے ساتھ۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر سیکھنا واجب ہے۔ اور یہی وہ تین سوال ہے جو قبر میں پوچھے جائیں گے، من ربک ومن نبیک وما دینک، یہ تین سوال قبر کے بھی ہیں، تو اسی لیے ان تین سوالات کے جوابات کو جاننا ہمارے اوپر واجب ہے۔ آپ کا رب کون ہے، آپ کے رسول کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، یہی تین سوال ہوں گے۔ کوئی انسان زندگی بھر رٹ لے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو وہ جواب دینے پر قادر نہیں ہوگا، یہ توفیق الہی ہوگی اس کو، اور اللہ کی توفیق سے ہی وہ اس جواب کو، ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سیکھیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تفسیر کے دروس ہوتے ہیں، قرآن مجید کے شرح کر رہے بہت اصرار پہ کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب ہے کتاب عمدۃ الاحکام، اور یہ حدیث کی مختصر کتاب ہے، صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ اور قبل اس کتاب کی ہم شروعات کریں، کچھ باتیں ایسی جو ضروری سمجھتے ہیں حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ حدیث یہ عربی زبان میں گفتگو کے معنی میں آتا ہے۔ جب یہ لفظ حدیث بولا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، اور جب شریعت کی زبان میں کہہ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ اگر وہ اس کتاب کے اوپر، حدیث پر یعنی اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد کس چیز پر لوگ ایمان لائیں گے؟ تو پتہ چلا کہ حدیث کا لفظ قرآن کریم پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ حدیث جب بولا جائے تو عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ وافعالہ وتقریراتہ وصفاتہ الخلقیہ والخلقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو آپ نے کہی ہیں، اللہ کے نبی نے جو عمل کیے ہیں، اللہ کے نبی کی جو صفات تھیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کے نبی نے حکم دیا تو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ عشاء سے پہلے سنت پڑھو یا عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھو، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی کی یہ قولی اور فعلی بھی سنتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح تقریری سنتیں ہوتی ہیں، کوئی کام اللہ کے نبی کی موجودگی میں کسی صحابی نے کیا ہو اور اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی ہو یا اس بات کی تائید کی ہو تو وہ بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ قرار دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے قرآن جیسے کلام کو بنانا چاہا لیکن قادر نہیں ہو سکے، ان کی جگہ سائی ہونے لگی، اور ہر نبی کو اللہ نے چیلنج دیا تھا اپنی قوموں کے لیے، ایسی چیزیں جن کا جواب دینے سے ان کی قومیں عاجز آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو ان کو جو اللہ نے معجزہ دیا وہ دیکھنے میں جادو تھا لیکن وہ جادو تھا نہیں، بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ جادو ہے، لاٹھی کو رکھ دیجئے تو اژدہا بن جاتا، تو اسی لیے فرعونیوں نے کہا یہ تو جادو ہے، لیکن جب جادوگروں کو بلایا تو ان کے جادو عاجز آ گئے، انہوں نے اقرار کیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کا فلسفہ بڑا عروج پہ تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ علاج اور معالجہ میں، طب میں ان کا کوئی مقابل ہی نہیں، ہر بیماری کا علاج وہ کرنے پر خود کو دعویٰ کرتے تھے کہ قادر ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ اس کا تعلق علاج اور معالجے سے تھا، چنانچہ کہا گیا کوئی بچہ جو نابینا پیدا ہو، اندھا پیدا ہو، حضرت عیسیٰ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے،
دعا کرتے وہ بچہ دیکھنے لگتا. کسی کے جسم پہ داغ ہوتے، سفید داغ، جو ایک زمانے میں بہت، اور یہ متعدی بیماری، کہا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے ٹھیک ہو جاتا. یبرئ الاکمہ والابرص، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دیتے. ویحیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے. گھر میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے اس کی خبر دے دیتے. تو یہ ایسی چیزیں تھی جس کا اس زمانے کے لوگوں کے اوپر گہرا اثر پڑا کہ یہ چیزیں کرنے پر اس زمانے کا میڈیکل یا طب قادر نہیں ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے لیے یہ ایک دلیل بن گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان و فصاحت کا غلغلہ تھا. عربوں کو بڑا ناز تھا کہ ہم بہت جانتے ہیں. ہماری عربی کی جانکاری ایسی ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ہمارے سامنے گونگی ہے. اسی لیے وہ اپنے علاوہ سب کو گونگا کہتے ہیں، عجمی کہتے ہیں. عجمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بولنے پہ قادر نہ ہو، بے زبان ہو. وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ بے زبان ہیں، ان کے پاس زبان نہیں. فصاحت اور بلاغت اور بات کو خوبصورت انداز میں رکھنے کا جو ملکہ ہم کو حاصل ہے وہ دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں ہے. تو اللہ نے نازل کر دیا ہے اپنا کلام، اور کلام نازل کیا تو چیلنج دیا، اور چیلنج بھی مختلف مراحل میں دیا. پہلے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہہ دیجئے اے نبی کہ انسان اور جنات دونوں اکٹھا ہو کر چاہیں اس قرآن جیسی کتاب لے آئیں تو نہیں لا سکتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے اگرچہ یہ مددگار کیوں نہ ہو جائیں. جب دیکھا کہ پوری قرآن یا قرآن کریم کے مکمل قرآن جیسی کتاب لانے سے عاجز ہیں تو کہا گیا 10 سورہ لا کر دکھاؤ. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا اس کتاب کو، تو کہہ دیجئے کہ 10 سورت اس جیسی لے کر آؤ. یہ بھی نہیں لا سکے. اب اس تیسرے اسٹیپ میں کہا کہ ایک آیت لا کے دکھا دو. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. ایک سورہ لے کے آؤ. وہ بھی نہیں کر سکے، ایک آیت نہیں لا سکے. چنانچہ اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ دنیا میں بہت ساری قوموں نے اور بہت سارے اشخاص نے دعوے کیے. مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن اس کے کلام کو پڑھ کے خود اس کے گھر والے یا اس کے ماننے والے ہنسنے لگے. بعد کے زمانے میں فرقان الحق ایجاد کیا گیا کفار کی جانب سے کہ قرآن کو چھوڑ دو، اس کتاب کو پڑھو. کتاب غیر مقبول ہو گئی. قادیانیوں نے ایک الگ کتاب ایجاد کی قرآن مجید کی شکل میں، کسی نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. اس کی عبارت اور کہاں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت. تو الغرض یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. اس کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے دنیا کی جو اس کے اندر تحریف و تبدیلی کر سکے. اب رہ گیا مسئلہ حدیث کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا. ایسی باتیں جو مختصر بات میں اللہ کے نبی بڑی بات کہہ جایا، مختصر الفاظ میں بڑی بات کہہ جایا کرتے تھے. تو اس کی بھی ذمہ داری اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. لیکن اس کے اندر لوگوں نے طرح طرح کے سے شکوک و شبہات کے دروازے داخل کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جواب دینے کے لیے اللہ نے علماء کی ایک ایسی جماعت پیدا کی جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی ایک مسئلہ درپیش آتا تو مکہ سے چل کر مدینہ آتے تھے، اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اس مسئلے کا کیا حکم ہے. دور دراز کے علاقے سے آتے تھے، اللہ کے نبی سے وہ کی زبانی اس مسئلے کا حکم سنا کرتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ بکھر گئے فتوحات میں، اور بہت ساری حدیثیں ایسی تھی کہ بہت سارے صحابہ کو اس کی خبر بھی نہ تھی. ایک بوڑھی عورت آئی اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا کہ میں دادی ہوں، میرے پوتے کی میراث میں مجھ کو حصہ دلوائیے. تو کہا کہ میں تو نہیں جانتا کہ قرآن کریم میں تمہارے لیے کوئی حصہ مقرر ہے، میں صحابہ سے پوچھوں گا. چنانچہ انہوں نے صحابہ کو جمع کیا کہ کیا تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ دادی یا نانی کا کوئی حصہ ہے میراث میں. تو حضرت محمد بن مسلمہ اٹھے، کہا ہاں میں نے اللہ کے نبی کو دادی کے لیے اور نانی کے لیے جو ہے چھٹا حصہ رکھتے دیکھا ہے. چنانچہ ایک اور صحابی مغیرہ بن شعبہ نے تائید کی، حضرت ابو بکر نے اس کو جاری کر دیا. تو اس زمانے میں حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس صحابی آتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری، 3 مرتبہ السلام علیکم کہتے ہیں دروازے پہ. حضرت عمر مصروف ہیں کسی کام میں، جواب نہیں دے پاتے ہیں، وہ لوٹ جاتے ہیں.
جب اس کام سے عمر فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ کی آواز سنی، وہ آئے کیوں نہیں؟ پھر بلوایا، جب آئے تو کہا کہ کس چیز نے منع کیا کہ آپ اندر آتے؟ کہا کہ میں نے 3 مرتبہ آپ سے اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت نہیں دی، اور میں نے اللہ کے نبی سے کہتے سنا ہے کہ سلام کرنا ہی اجازت چاہنا ہے۔ کہا کہ ابو موسیٰ یہ حدیث تم کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ تم اس کے اوپر کوئی گواہ لے کر آؤ، نہیں تو تمہاری پیٹھ ادھیڑ دوں گا۔ ایک صحابی کی شان میں حضرت عمر کا سخت موقف دیکھ لیجیے۔ اب مارے گھبراہٹ کی یہ صحابی لوٹے اور صحابہ کی گروپ سے ایک جماعت سے ان کا گزر ہوا، جس میں ابی بن کعب اور صحابہ کی ایک جماعت تھی، ان سے جب انہوں نے دیکھا کہ گھبرائے ہوئے آئے ہیں، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ بھائیو تم میں سے کسی نے یہ حدیث اللہ کے نبی کی سنی ہے کہ 3 مرتبہ کوئی تمہیں سلام کرے اور سلام کا جواب نہ دے تو اسے چاہیے کہ لوٹ جائے، کیونکہ یہی سلام کرنا اجازت طلب کرنا۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ ہم میں سے سب نے سنا ہے۔ تو گویا ایک حدیث حضرت عمر جیسے صحابی سے مخفی رہ گئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید الخدری چھوٹے صحابی تھے، وہ جا کے گواہی دی انہوں نے کہ ہاں اللہ کے نبی سے ہم سب نے سن رکھا ہے۔ اور حضرت ابی آ کر عمر پہ ناراض ہوئے، کہا کہ آپ صحابہ رسول پہ اتنی سختی کرتے ہیں؟ کہا کہ ابی میں ابو موسیٰ اب کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کے اوپر کی کوئی بات یوں ہی بیان کی جائے بغیر کسی تحقیق اور تدقیق کے۔ صحابہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے مصر کا سفر کرتے تھے، ملک شام کی طرف حضرت جابر بن عبداللہ گئے، عبداللہ بن انیس کے پاس صرف ایک حدیث کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 1 مہینہ سفر کیا۔ عمر بن قیس سے ایک روایت نقل کی ہے ترمذی نے، کہا ایک شخص آیا دمشق، مدینے سے آیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ابو دردہ نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کیا کسی ضرورت کے تحت دمشق آئے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی اور کام ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ حدیثیں سیکھ لوں جو آپ نے اللہ کے نبی سے سیکھی ہیں یا حاصل کی ہیں۔ کہا سن لو یہ خوشخبری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی راستے پہ چلا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے۔ اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور جو شخص دین کا علم سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کے لیے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور صحیح حدیث سب مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے اندر۔ اور یہ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ جو شخص اللہ کے دین کو جانتا ہے وہ اللہ کی مخلوقات پر سب سے زیادہ رحم دل ہوتا ہے، وہ دنیا میں ہر طرح کے فساد سے روکتا ہے، اور اسی لیے جو فساد سے دنیا کو روکے گا تو دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب اس بگاڑ کے برے اثرات سے محفوظ رہیں گی۔ یہ اس کا جزا ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے کہ ایک عالم معاشرے سے، سماج سے، زمین سے فساد اور بگاڑ کو دور کرنا چاہتا ہے، جس بگاڑ اور فساد کے اندر دوسری مخلوقات بھی آ جاتی ہیں چپیٹ میں، اور آج اب ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کے بعد پھر اس کے بعد تابعین کا گروپ آتا ہے، مختصر کروں گا۔ تابعین نے صحابہ اکرام سے حدیثیں حاصل کی، اور یہ دوسرا دور ہے، اور انہوں نے اس میں بڑی محنتیں کی، انتہائی شدت کے ساتھ انہوں نے پریشانیوں کو جھیلا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک حدیث کی طلب میں ہم کئی راتیں چلتے رہ جاتے تھے صرف ایک حدیث کو لکھنے کے لیے۔ ابو العالیہ الریاحی کہتے ہیں کہ ہم عراق میں تھے، بصرہ شہر میں، اور ایک شخص نے مجھے حضرت عمر کے حوالے سے حدیث بیان کی، تو کہا اتنا صبر نہ ہو سکا، عمر زندہ ہیں، کہا کہ جا کے مدینہ جاتے ہیں، عمر سے تفتیش کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اللہ کے نبی کے حوالے سے کہی۔ تو ایک جماعت کو اللہ نے پیدا کیا جس جماعت نے حدیثوں کے لکھنے کا یا حدیثوں کی حفاظت پہ پورا زور دیا۔ یہ دوسرا دور تھا۔ تیسرا دور ہم مختصر کرتے ہوئے کہیں گے تبع تابعین کا آتا ہے۔ تبع تابعین کے دور میں، یا کہہ دیں کہ تابعین کے آخری دور میں ہی حدیثوں کو باضابطہ لکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ امام شعبی کے بارے میں آتا ہے، سن 106 ہجری میں مرے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کتاب طلاق لکھی، طلاق کی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اسی طرح بعض تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے انہوں نے مختلف مسائل پہ حدیثیں جمع کرنی شروع کی۔ تبع تابعین میں یہ سلسلہ اور عروج کو پہنچا، اور یہ تبع تابعین کا دور تقریباً 150 سے 160 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں محدثین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہو چکی تھی۔
جن میں سفیان ثوری، شعبہ جیسے بڑے اولوالعزم محدثین شامل ہیں۔ ان کے بعد پھر جو دور آتا ہے وہ تیسرا دور آتا ہے، چوتھا دور، جس میں امام احمد کے اساتذہ کا دور آتا ہے، اور زمانے میں حدیثیں کثرت سے لکھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے میں حدیثوں کے اندر ایسے راوی بھی پیدا ہو گئے تھے، ایسے لوگ بھی جو اپنی بات گھسا دیا کرتے تھے، یا دشمنوں کی جانب سے ایک گروپ ایسا بھی سرگرم تھا جو اللہ کے نبی کے حوالے سے غلط باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ ان کو کہا جاتا ہے زنادقہ۔ ہارون رشید نے ایسے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے ایک الگ محکمہ قائم کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور اس پر الزام یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے۔ وہ جھوٹی حدیث آج تک ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ جب اس کی سزا کا وقت آیا، کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اللہ کے نبی کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ این انت من 4000 حدیث نشرتها بین الناس، آپ ان 4000 حدیثوں کا کیا کرو گے جو میں نے اللہ کے نبی کے نام پہ لوگوں میں پھیلا دیا۔ تو ان کا جواب سنہرے لفظوں سے لکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا تھا این انت یا عدو اللہ من عبداللہ بن مبارک و ابی اسحاق الفزاری ینخلانہ نخلا، اللہ کے دشمن تم عبداللہ بن مبارک اور ابو اسحاق الفزاری جیسے محدثوں کی پکڑ سے کیسے بچ جاؤ گے؟ ان تمام جھوٹی حدیثوں کو چھان چھان کر الگ کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور ان کے بعد جو ہے پھر ایک دور آتا ہے جو دور امام بخاری اور مسلم کا دور کہلاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو چھوٹی عمر سے، کہا جاتا ہے، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ نابینا پیدا ہوئے تھے، والد کی وفات ہو چکی تھی، ماں اس کثرت سے روتی تھی کہ ان کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے بخاری کی روشنی، آنکھ کی روشنی واپس کر دی، اور صبح ہوا تو ان کی روشنی یا بینائی واپس لوٹ چکی۔ 10 سال کی عمر میں ان کو مکہ بھیجا اور وہاں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ پوری زندگی علم حدیث حاصل کرتے رہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے جب صحیح بخاری لکھی تو 3 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کے لکھی۔ تو ان ساری حدیثوں کو الگ کر دیا جس کی سند ضعیف تھی۔ ضعیف کا مطلب سمجھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہہ دیجیے گا حدیث ضعیف ہے تو کہے گا کہ اللہ کے نبی کی بات ضعیف نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی ہوئی چیز ہے۔ حدیثیں ضعیف اور صحیح کیسے ہوتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ درس شروع ہونے سے پہلے بتا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ حدیثیں جو مجھے یاد ہیں ان سے میں نے صحیح بخاری کے لیے حدیثوں کو چنا۔ اور کیسے چنا؟ تقریباً 7000 کے آس پاس تکرار کے ساتھ وہ حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ امت کا ہر عالم اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ صحیح بخاری کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو ہم یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی کی نہیں، جو سند کے ساتھ بیان کی گئی۔ ان کے بعد ان کے شاگرد امام مسلم بن حجاج نے ایسا ہی کام کیا۔ گویا یہ 2 کتابیں ایسی کتاب مانی جاتی ہیں حدیثوں کے اندر جو سب سے صحیح کہی جاتی ہیں۔ حدیثیں ضعیف کیسے ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ضعیف مختلف طرح سے ہو سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک جھوٹا شخص ہے اور وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی۔ تو اس زمانے میں محدثین کا کام یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو علم حدیث سے جڑا ہوتا تھا اس کی پوری بایوگرافی وہ لکھتے تھے۔ یہ کیسا ہے، کب اس نے علم حاصل کیا، کس سے علم حاصل کیا، زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے کہ نہیں، یہ بھی بات وہ لکھتے تھے، اور یہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہے جو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، یادداشت بھی اچھی تھی اس کی، بڑھاپے کی عمر میں گیا تو بھول چک کا شکار ہو گیا، تو محدثین لکھ دیتے ہیں کہ فلاں سن سے، اور یہ لکھی ہوئی یہ باتیں، اس راوی نے حدیثوں کے اندر گڑبڑی کرنی شروع کی، اس کا حفظ خراب ہو گیا تھا، بھولنے لگا تھا۔ تو ایسے راوی کی حدیث سے محتاط رہا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دے۔ تو انتہائی احتیاط کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہر طرح کی غلط باتوں سے یا دوسرے لوگوں کی باتوں سے چھانٹ دیا، اور الحمدللہ اللہ کا جو وعدہ تھا کہ شریعت کی حفاظت کرے گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، اور ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے،
نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے، دنیا بھر میں ایسے لوگ سرگرم ہیں جو اس علم کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ عمل جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے یہاں اس بیٹھنے کو اور اس دروس کو اپنے لیے خالص بنائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔